کہ کامیابی تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن مشکلات کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہ کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور عموماً وہ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، کامیابی تک پہنچنے کے لیے دو راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے. پہلا راستہ وہ ہوتا ہے مطلب کہ اس میں مشکلات نہیں ہوتی، اس میں مصائب نہیں ہوتے، اس میں خون پسینہ نہیں ہوتا، اس میں محنت نہیں ہوتی، اور چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن جب اس راستے کو اختیار کرتا ہے تو درمیان میں رہ جاتا ہے. دل چاہا کہ اب آپ کو پریکٹیکل سمجھاؤ. اور دوسرا راستہ وہ یہ ہے کہ اس میں مشکلات ہوں، اس میں تکالیف ہوں، اس میں مشقتیں ہوں، اس میں دن اور رات کو لگاتار محنت ہو، اس میں خون پسینہ آدمی کے جسم سے نکلے. تو ایک یہ راستہ ہے. آج ہم پریکٹیکل دیکھیں گے کہ ہم آسانی والے راستے کو اختیار کریں گے، جس راستے میں اتار چڑھاؤ نہ ہو، تو کیا ہم کامیابی تک پہنچ پائیں گے یا نہیں. اور دوسرا طریقہ، دوسرا راستہ جس میں اتار چڑھاؤ ہو، جس میں خون پسینہ ہو، جس میں دن رات محنت ہو، تو کیا اس کے ذریعے ہم کامیابی تک پہنچ سکتے یا نہیں. تو پہلا راستہ جو آسانیوں سے بھرا ہے، جو راحتوں سے بھرا ہے، اس کی مثال اس کاغذ کی ہے، اس ہموار کاغذ کی ہے جس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں، جس میں کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی مصائب، خون پسینہ نہیں ہے. اس کی مثال مطلب کہ ایک آدمی ہے، وہ یہاں سے روانہ ہوا، یہ اس کی اپنی منزل، یہ اس کی ٹارگٹ منزل، یعنی کامیابی کی طرف پہنچنا چاہ رہا ہے. لیکن جب بھی یہ اس راستے کو اختیار کرے گا تو یہ درمیان میں گزرتے ہوئے گر جائے گا، یعنی کہ کامیابی تک نہیں پہنچ پائے گا. اور دوسرا راستہ ہمارے پاس، اس کی مثال اس کاغذ کی ہے جس میں اتار چڑھاؤ ہے، جس کو فولڈ کیا گیا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ ہے، اس کو یہ مشکلات سے گزرا. اس کی مثال اس راستے کی ہے جس میں خون پسینہ جسم سے نکلتا ہے، جس میں تکالیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس سے، ان تکالیف سے گزر کر کامیابی تک پہنچا جاتا ہے. تو جو بھی آدمی اس راستے کو اختیار کرے گا، صبر سے کام لے گا، تکالیف کو برداشت کرے گا، حوصلہ رکھے گا، اور اپنے آپ کو خود حوصلہ دے گا، تو اس کی مثال اس راستے کی ہوگی. یعنی کہ یہ اس کی اپنی منزل، یہاں سے یہ روانہ ہوا، کرتے کرتے یہاں سے یہ گزرے گا تو یہ یہاں سے آسانی سے گزر جائے گا، یعنی کہ یہ گرے گا نہیں اور آسانی کے ساتھ کامیابی پا لے گا. خلاصہ یہ ہماری زندگی کی مثال بھی یہ اسی طرح ہے کہ کامیابی تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن مشکلات کے لیے تیار نہیں ہیں، تکالیف کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمیں کامیابی تک پہنچنے کے لیے اس دوسرے راستے کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم پار ہو کر کامیابی تک پہنچ سکیں. اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم آج کے بعد صبر سے کام لیں گے، محنت سے کام لیں گے. خون نکلنے کی ضرورت پڑی، پسینہ نکالنے کی ضرورت پڑی جسم سے، ہر قسم کے حالات سے گزرنا پڑا، انشاءاللہ گزریں گے لیکن کامیابی کو حاصل کریں گے. اور وہ کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. حقیقی کامیابی، 100% کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ فَازَ، تحقیق کے ساتھ یہ آدمی کامیاب ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی لقمان اختر مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ان کے بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.